ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آج بھارتی ڈرونز کے ساتھ پاکستان کے اوپر ہوا ہے حملہ۔ پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے پرخچے اڑا دیے ہیں، تباہی مچا دی ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین افغانستان میں پاکستانی حملے کے حوالے سے ایک نیا پروپیگنڈا افغان طالبان کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل۔ جبکہ ناظرین ماسکو اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ میں ایک اور بڑا حملہ یوکرائن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ماسکو میں ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت ناظرین آزاد جموں کشمیر کے اندر جس طرح کی شورشیں برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ منسلک جو کالعدم کشمیر کمیٹی ہے وہ ایکٹیو ہے، اور ان کے جو وہاں پہ شدت پسند لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے، جو اس وقت اس پورے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سردار امان جو کہ کالعدم کشمیر کمیٹی سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جس میں اس نے کہا کہ پاکستان کی سبسڈی ہم ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم کشمیر کو ریپریزنٹ کر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں، پاکستان جو ہے جس طرح سے کشمیریوں سے بات کریں، کیونکہ ہم جو بھارتی ایجنٹس ہیں ان کے پروپیگنڈے اور ان کی بات تو نہیں سنیں گے نا، تو ہم تو بات کریں گے کشمیریوں کی۔ کشمیری جو ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا جو خواب ہے، آپ مقبوضہ کشمیر کے جو لیڈرز ہیں سید علی گیلانی ہیں ان کو سن لیں، انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو یہ جو اس وقت دشمن کے پراپوگنڈے پہ کام کریں گے، کہتے ہیں جی کہ سبسڈی ہم پاکستان کے منہ پہ مارتے ہیں، انڈیا جانے اور ہم جانے، اچھا تمہارے باپ کی جاگیر ہے نا یہ کہ تم جو ہے وہ جو چاہو گے وہی ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد علاقے جو ہیں وہ آزاد کروائے ہیں، اور ان علاقوں کے اوپر اس کی آزادی کو مینٹین رکھنے کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے وطن کے بیٹوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ جو چند عناصر اٹھ کے دشمن کے ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، تو ان کو تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پورے کا پورا جو اس وقت آزاد کشمیر ہے وہ اس فتنہ اور شر پھیلانے والے عناصر کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی حتی الوسع کوشش کر رہا ہے۔ آج ناظرین ایک بڑا ڈرون حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ ہوا ہے ناظرین خیبر پختونخوا کے علاقے شینکو پہ۔ ناظرین یہ جو حملہ ہوا ہے افغانستان سے، کل افغانستان میں بھارت کی جانب سے ادویات کے نام پر ایڈ بھیجی گئی، اور چونکہ وہ بند ڈبوں کے اندر تھی، تو آج پاکستان کے اوپر 2 ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور دونوں ڈرون جو ہیں وہ انڈین میڈ ڈرونز تھے، اور اس کو پاکستانی فضائی دفاعی نظام نے سافٹ کل کے ذریعے یعنی اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اور بند کر کے اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا، جس سے یہ دونوں جو ہیں وہ بالکل گرے ہیں، اور پاکستان نے ان کو قابو کر لیا، اور یہ ساری کی ساری انڈین ٹیکنالوجی انڈیا اس کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ ڈرونز انڈیا کی جانب سے افغانی نمک حراموں کو دیے گئے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف ناظرین افغانیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے ساؤتھ افغانستان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور ویسٹ افغانستان کے اوپر، اور اس کے متعدد علاقوں کے اوپر ایئر اسٹرائک کیا۔ حالانکہ پاکستان کی جانب سے تو آج کوئی ایئر اسٹرائک کی نہیں گئی، اور کہا جی کہ ان کے رد عمل میں ہم نے یہ اٹیک کیا ہے، جبکہ یہ دونوں ڈرون جو ہیں وہ شینکو کے علاقے کے اندر بالکل گرے ہیں، اور ان کا سارے کا سارا ملبہ، یعنی وہ ملبہ ایسے نہیں ہے کہ وہ تباہ ہوا بلکہ وہ گرا ہے، اور وہ تقریباً صحیح حالت میں پاکستان نے اس کو پکڑ لیا۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین افغان طالبان کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا جی ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ کہ وہ ملک جو خود دہشت گردوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، 200 سے زیادہ ISIS یعنی داعش کے جو ٹھکانے ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ ان کے دہشت گرد جو کمانڈرز ہیں ان کی مہمان نوازی، ان کی ٹریننگ، ان کی فنڈنگ، ان کے محفوظ ٹھکانے وہ سارے کے سارے افغانستان کے اندر ہیں، اور پاکستان کو کہہ رہی جی ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا کتنا بڑا لطیفہ ہے۔
اور ناظرین جو ان کی جانب سے حملہ کیا گیا اس کو پاکستان نے تو نیوٹرلائز کر لیا، لیکن اب جو انہوں نے پہلے چور مچائے شور والا کام شروع کر دی، میرے اوپر حملہ ہو گیا، میرے اوپر حملہ ہو گیا، حملہ تو بیٹا اب ہوگا، اور کیونکہ پاکستان اس کا جواب تمہیں ضرور دے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو افغانی نمک حرام ہے یہ بھارت کی اعلانیہ طور پر پراکسی بن چکے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہے ہیں وہ بھارت کی وہاں پہ، لیکن پاکستان ابھی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا آ رہا ہے، کچھ کاروائیاں پاکستان نے کی، لیکن اب پاکستان دیگر معاملات سے ہو گیا فری، اور اب جو ہے وہ پاکستان بتائے گا ان کو کہ کہاں کہاں پہ یہ دہشت گردوں کو چھپائیں گے، کیونکہ پاکستان سالمیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ ناظرین آج ایک اور پہلے 555 میزائلوں اور ڈرونز کا حملہ کیا گیا یوکرائن کی جانب سے، جس نے دنیا کی سب سے بڑی جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو تباہ کیا، اور اس کے بعد جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین حملہ ہوا ہے یوکرائن کی جانب سے 300 ایکسٹرا ڈرونز کا ایک اٹیک کیا گیا ہے، جس میں جو روس کا فضائی دفاعی نظام ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ان کو روکنے میں۔ پہلے بھی انہوں نے 194 جو حملہ ور ڈرونز ہیں ان کو پچھلے حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن باقی تمام تر ڈرون جو ہیں انہوں نے جا کے ماسکو کی حساس ترین جو تنصیبات تھیں ان کو ہٹ کیا، اور رہائشی بلڈنگز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے اندر بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب ناظرین جو خبر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی اٹیک کیا گیا ہے اس کی جانب سے رشیا کی جانب یوکرائن کی جانب سے، اس میں روس کا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ اپنے ہی یعنی مس فائر کر کے وہ اپنی ہی ریفائنریز کے جو حساس ایریاز ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے۔ ناظرین ایک ویڈیو جو ہے وہ چائنیز سیاحوں نے بنائی جب یہ حملہ ہوا ہے، تو اس میں روس کا فضائی دفاعی میزائل جو ہے وہ اپنی ہی جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے، اور ایک بہت بڑا جو ڈھکن ہے ریفائنری کے اوپر جو موجود ہوتا ہے وہ فضا کے اندر بلند ہوتا ہے اس میزائل کے لگنے سے، اور تباہی مچ جاتی ہے۔ اس وقت ناظرین ابھی تک جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، جو تازہ ترین اٹیک ہوا بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ایریاز کے اندر اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے۔ روس کی جانب سے کل بھی فیب میزائلوں سے نیپرو اور اس کے بعد جو خرکیف ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اب ناظرین روس جو معاملے کی سارے فساد کی جڑ ہے برطانیہ، اس کو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ایک اور اہم ترین خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ولادیمیر پوٹن ہے انہوں نے اپنی فورسز کو احکامات دے دیے ہیں کہ کس نوعیت کے اٹیکس کے اوپر جا کر آپ نے ایٹمی حملے کر دینے ہیں، اور تمام تر تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ناظرین یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔